السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں عورتوں کے پردے کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر رہا ہے، اور اس کے تعلق سے بہت سے کنفیوژنز ہیں جو لوگ بار بار سوال بھی کرتے ہیں کہ خاص طور پر اس مسئلے میں کہ عورتوں کو اپنے چہرے کو ڈھانکنا چاہیے یا نہیں، فیس کور کرنا کیا اسلام میں ضروری ہے یا نہیں۔ اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہو رہی ہے کہ چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا صراحتاً کہیں ذکر نہیں ملتا، کہیں پہ مینشن نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانکے رہیں، اس لیے کسی بھی حالت میں فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اس ٹاپک پر ہم تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پردے کی 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں، 3 درجے ہیں اس کے، اور تینوں درجوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، اور یہ درجہ سب سے اصل درجہ یہی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور گھر میں اس اعتبار سے ٹھہری رہیں کہ باہر کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد، کوئی بھی غیر محرم ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ذکر کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ ازواج مطہرات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز سے یہ ذکر کیا گیا، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں اور جو احکامات اس آیت کے بعد ذکر کیے گئے ہیں، تمام احکامات میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تمام عورتیں بھی شامل ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں۔ ایسی ہی دوسری دلیل اس کے تعلق سے یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ سورۃ الاحزاب کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 53، جس میں صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورتوں کو ضرورت کی بنیاد پر، یعنی اگر انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت پڑے کسی اپنے طبعی ضرورت کی بنیاد پر، تو ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس شرط میں کہ وہ اپنے اوپر برقع پہنے یا کوئی ایسی چادر پہنے جس سے ان کا پورا جسم چھپ جائے، ہاتھ بھی چھپے اور چہرہ بھی چھپے۔ چہرے کا چھپنا بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 59 میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال دے، جلباب لٹکا لے۔ اب یہ جلباب کیا چیز ہے؟ تو اس کے تعلق سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا کہ جلباب اس کپڑے یا اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت اپنے پورے جسم کو چھپا لے، نہ کہ اپنے بعض جسم کو چھپائے، یعنی آدھا جسم ڈھاکے رہے آدھا کھلا رہے، اسے جلباب نہیں کہتے۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پورا جسم چھپ جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں اسے اچھی طرح ذکر کیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں وَهُوَ أَن يُغَطِّينَ وُجُوهَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ، کہ اپنے سر کو بھی ڈھانپے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانک لے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو کور کر لے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں محمد بن سیرین، جو بہت بڑے تابعی ہیں اور کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا، ان کے اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاذ حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کے تعلق سے پوچھا۔ جو حضرت عبیدہ، پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عبیدہ السلمانی انہوں نے عہد نبوی میں ہی ایمان انہوں نے قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں
اس دور میں وہ مدینہ شفٹ ہوئے اور وہیں پہ انہوں نے پوری زندگی گزاری. تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ایک چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر اپنے اوپر اس چادر کو ڈالا اور پورے چہرے کو کور کر لیا اور صرف بائیں آنکھ لیفٹ آنکھ کو انہوں نے کھلا رکھا اور کہا اس کا یہ مطلب ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو مدینے میں رہ رہا ہے، عہد خلافت کو اس نے پایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں وہ شخص رہا اور اس کے بعد پوری زندگی مدینے میں گزار دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. ایسے شخص جنہوں نے ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی مدینے میں گزاری، بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے استفادہ کیا اور خلافت راشدہ کا زمانہ انہیں حاصل ہوا، ایسا شخص جب اس آیت کی اس طرح تفسیر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہی بات بتائے گا جو اس وقت مدینے میں رائج تھی، جو صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے، جو اسلامی معاشرے نے جس کو قبول کیا تھا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایسی کئی روایتیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن جریر طبری نے ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب عورتیں کسی ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی چھپا لے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے اور حضرت قتادہ سے بھی روایت ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے جلباب کو پیشانی میں یعنی فور ہیڈ پر یہاں تک لا کر باندھ دیں اور پھر ناک کے نیچے سے دوسرا کپڑا ہو یا اسی کپڑے کو باندھیں، یعنی دو آنکھیں اگر کھلی رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا عمل کیا تھا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صحابیات کا عمل عہد نبوی میں کیا رہا. تو میں صرف دو روایتیں یہاں پہ ذکر کروں گا. ایسی روایتیں بہت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھی. ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی اس روایت کی تصحیح کی ہے. اس میں حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی مردوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور حالت احرام میں تھے. کوئی سواری اگر گزرتی تھی ہمارے پاس سے تو میں کپڑے کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی اور جب وہ سواری آگے گزر جاتی تو میں اپنے چہرے کو واپس کھول لیتی. تو حالت احرام، اب اس بات کو سمجھیے، حالت احرام وہ حالت ہے جس حالت میں چہرے پر کپڑا ٹچ کرنے سے یا ٹچ ہونے سے منع کیا گیا ہے اور اسے روکا گیا ہے، اسے شرعاً ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا لگایا جائے. ایسی حالت میں بھی صحابیات اتنا زیادہ اہتمام کرتی تھی اپنے چہرے کو چھپانے کا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے اس اعتبار سے کہ وہ کپڑا چہرے پر ٹچ نہیں ہوتا تھا بلکہ دور رکھ کر ہی، تاکہ کوئی غیر محرم ہمارے چہرے کو نہ دیکھ لے. تو حالت احرام میں جب اتنا اہتمام تھا تو حالت احرام کے علاوہ عام حالتوں میں کتنا اہتمام ہوگا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک تیسرا درجہ جو ہے جس کے تعلق سے میں نے کہا تیسرا درجہ، وہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی اس کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کن بنیاد پہ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے ستر ایک الگ چیز ہے اور حجاب ایک الگ چیز ہے. ستر تو یہ ہے کہ پورا سر ڈھکا رہے سوائے چہرے، پورا بدن ڈھکا رہے، سر بھی شامل ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے، یعنی فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو غیر محرم کے سامنے اتنا چھپانا ضروری ہے. لیکن چہرے اور ہتھیلیوں کا چھپانا فتنے کی بنیاد پر ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کھولنے کی گنجائش ہے. جیسے ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ النور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَوَاعِدْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے جلباب کو کھول سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے
کہ ثیابہن یعنی اپنے کپڑوں کو کھول سکتی ہے، سے مراد کپڑا نہیں ہے بلکہ جلباب ہے جو کپڑے کے اوپر سے پہنا جاتا ہے اور اپنے چہرے کو ڈھاکا جاتا ہے، اور یہی تفسیر کئی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو چونکہ بوڑھی عورتوں کی طرف عام طور پر میلان نہیں ہوتا اور شہوت کا اندیشہ نہیں ہوتا، فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے ان بوڑھی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوان عورتیں بھی وہ عورتیں جن کو اس بات کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے یا کسی دوسرے کو فتنے میں مبتلا کر دے، ایسے شخص کو جو ان سے قریبی ہو، یعنی جن کا گھر میں آنا جانا ہوتا ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ بالکل نہ ہو یا جہاں سخت ضرورت پڑ جائے کھولنے کی، ایسے موقع پہ کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور جو تفسیر عام طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے سوائے ان حصوں کے جو ظاہر ہیں۔ تو جو چیز ظاہر ہے وہ چہرہ ہے اور دو ہتھیلی ہے۔ تفسیر میں کئی اقوال ہیں لیکن سب سے راجح قول یہی ہے، لیکن اس آیت کو کا سہارا لے کر اسے مطلقاً جائز قرار دے دینا، ہر حالت میں کھلا رکھنے کی اجازت دے دینا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اس آیت کو اسی پس منظر میں لینا ہوگا کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور جہاں پہ سخت ضرورت ہو، ایسے موقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو میں اپنی پوری اس کنورسیشن کا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، گھروں سے اسی وقت باہر نکلیں جب انہیں سخت ضرورت ہو، اس وقت باہر نکلیں، اور اس حالت میں نکلنا ہے کہ وہ پورے جسم کو چھپائے رکھیں، ہاتھ کو چھپائے، پیر کو چھپائیں اور اپنے چہروں کو بھی چھپائیں۔ جس طریقے سے میں نے روایتیں آپ کے سامنے بیان کی، صحابیات کا جو عمل تھا اسے بیان کیا، تفسیر کا حوالہ دیا، اس اعتبار سے کریں۔ اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو یا بہت زیادہ سخت ضرورت ہو، جہاں چہرہ کھولنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہ ہو، وہاں پہ کھولنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا ہے جیسے ہمارے صحابہ کرام نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ اگر ہم محض اپنی عقل ہی دوڑاتے رہیں، اپنے اعتبار سے عقل کو آزاد چھوڑ دینا قرآن و حدیث کے سمجھنے میں، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ تو ضرورت کی بنیاد پر کھولا جا سکتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے آپ پاسپورٹ وغیرہ بناتے ہیں یا آپ کو کئی آئی ڈی پروف کے لیے آپ اپنی آئی ڈی بنانی پڑتی ہے، یا اور دیگر جیسے کہیں کورٹ میں آپ کو گواہی دینی ہے تو وہاں پہ آپ کو چہرہ کھولنا ہوگا۔ ایسے کئی مثالیں ہیں، میں نے اگزامپل کے طور پہ 2-3 آپ کے سامنے پیش کی۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ جو آج کل یہ بالکل ایک فتنہ ہے، بعض عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے یوٹیوب میں کئی ایسے ویڈیوز دیکھے اور ایسے کئی اپنے سے انہوں نے گوگل پہ سرچ کیا، خود ہی مسائل کو پڑھا اور کیا سمجھا، اور حجاب پہننا یعنی چہرے کو کور کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، یہ کہہ کر کہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں، اس لیے ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ اور بعض علماء بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی تائید کی، اس رائے کی تائید کی کہ جو ہے ہاں چہرہ ڈھانکنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ باتیں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔